بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈلائن۔ پاسداران انقلاب سمندر میں کشیدگی پیدا کرنے والے رویے سے گریز کرے، امریکی سینٹرل کمانڈ نے خبردار کر دیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے کہا ہے کہ پاسداران انقلاب سمندر میں کشیدگی پیدا کرنے والے رویے سے گریز کرے۔ پاسداران انقلاب اہم سمندری گزرگاہ میں کل سے 2 روزہ جنگی مشقیں کرے گی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ آبنہ ہرمز دنیا کے سب سے اہم تیل کے راستے میں شامل ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کی جنگی مشقوں پر بیان میں خبردار کرتے ہوئے کہا کہ پاسداران انقلاب سمندر میں کشیدگی پیدا کرنے والے رویے سے گریز کرے۔ یہ مشقیں بین الاقوامی بحری ٹریفک کو کسی خطرے کے بغیر کی جائیں۔ سینٹ کام کا کہنا تھا کہ آبنہ ہرمز اہم راہداری ہے، روزانہ تقریباً 100 تجارتی جہاز گزرتے ہیں۔ تجارتی جہازوں کے قریب غیر پیشہ ورانہ رویے سے تصادم کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا تھا کہ یقینی بنائیں گے کہ ہمارے اہلکار جہاز اور طیارے مشرق وسطیٰ میں محفوظ رہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے غیر محفوظ اقدامات برداشت نہیں کریں گے۔ سینٹ کام نے کہا ہے کہ امریکی فوج دنیا کی سب سے زیادہ تربیت یافتہ اور مہلک قوت ہے۔ امریکی فوج پیشہ ورانہ معیار عالمی اصولوں کے مطابق کام جاری رکھے گی۔ اسرائیل ایران پر فوجی حملے کے لیے امریکہ کو اکسا رہا ہے۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ حکان فیدان نے کہا ہے کہ ان کا ملک اس بات کا مشاہدہ کر رہا ہے کہ اسرائیل ایران پر فوجی حملہ کرنے کے لیے امریکہ کو اکسا رہا ہے، تاہم ترکیہ خطے میں کسی نئی جنگ یا عدم استحکام کے حق میں نہیں ہے۔ ترک وزیر خارجہ کے مطابق ایران میں امن اور استحکام ترکیہ کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے اثرات تمام پڑوسی ممالک تک پھیل سکتے ہیں۔ انہوں نے ایران میں حالیہ مظاہروں کے دوران ہونے والی ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انسانی جانوں کا ضیاع قابل تشویش ہے اور تمام فریقین کو تحمل اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ترک وزیر خارجہ نے زور دیا کہ علاقائی کشیدگی میں کمی لانے کے لیے ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات کا دوبارہ آغاز ناگزیر ہے اور سفارتی راستہ ہی پائیدار حل فراہم کر سکتے ہیں۔ ایران پر حملے کی دھمکیاں عراق جنگ جیسی تیاری کی گونج رکھتی ہیں، سابق سربراہ IAEA نے خبردار کر دیا۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سابق سربراہ کا کہنا ہے کہ ایران پر حملوں کی دھمکیاں عراق جنگ کی تیاریوں جیسی گونج رکھتی ہیں۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ یک طرفہ دھمکیاں ایسے وقت میں دی جا رہی ہیں جب ایران کی جانب سے کوئی واضح یا مؤثر خطرہ نظر نہیں آ رہا اور یہ صورتحال بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران پر حملوں کی دھمکیاں عراق جنگ کی تیاریوں جیسی گونج رکھتی ہیں۔ ایسا ہی عراق کے خلاف غیر اخلاقی اور غیر قانونی جنگ سے پہلے کیا گیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ انسانی زندگی اور علاقائی تباہی مسئلہ ہی نہیں سمجھا جا رہا۔ ہم کبھی سیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ خیال ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ حالیہ چند روز کے دوران کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ امریکی بحری بیڑا تیزی سے ایران کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ایٹمی تنصیبات پر کمانڈو آپریشن یا بڑے پیمانے پر بمباری۔ امریکی حکام کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو حالیہ دنوں میں ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ وسیع آپشنز کی فہرست پیش کی گئی ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق حکام نے شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ یہ آپشنز ان تجاویز سے کہیں آگے ہیں جن پر 2 ہفتے قبل غور کیا جا رہا تھا۔ موجودہ آپشنز میں یہ امکان بھی شامل ہے کہ امریکی فوج ایران کے اندر بعض مقامات پر براہ راست کارروائیاں کرے۔ حکام کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے معاملے میں اسی طرز عمل پر غور کر رہے ہیں جو انہوں نے وینزویلا کے خلاف اپنایا تھا، جہاں امریکہ نے نکولس مدورو کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے طویل عرصے تک ساحل کے قریب فوجی دباؤ برقرار رکھا تھا۔ تاہم ایک امریکی اہلکار کا کہنا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے مشیر اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ ایران کے خلاف کسی بھی ممکنہ کارروائی کی پیچیدگی اور خطرات وینزویلا کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوں گے۔
کیونکہ ایران ایک کہیں زیادہ مضبوط اور منظم حریف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ مختلف تجاویز پر غور جاری رکھے ہوئے ہیں، جن پر یا تو بیک وقت یا کسی خاص امتزاج کے ساتھ عمل کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سب سے خطرناک آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ امریکی کمانڈوز کو خفیہ طور پر ایران بھیجا جائے تاکہ ان جوہری تنصیبات کو تباہ یا شدید نقصان پہنچایا جائے جو گزشتہ جون میں امریکی بمباری سے متاثر نہیں ہوئی۔ امریکی اخبار کے مطابق امریکی افواج طویل عرصے سے ایسے خصوصی مشنز کی مشقیں کرتی آ رہی ہے جن میں ایران جیسے ممالک کے اندر جا کر اہم اہداف کو نشانہ بنانا شامل ہے۔ امریکہ نے سعودی عرب اور اسرائیل کو اربوں ڈالر کے فوجی سازوسامان کی فروخت کی منظوری دے دی۔ امریکہ نے سعودی عرب کو پیٹریاٹ میزائلوں کی فروخت کی منظوری دے دی، جس کی مجموعی مالیت تقریباً 9 ارب ڈالر بتائی گئی ہے۔ پینٹاگون نے سعودی عرب کو پیٹریاٹ میزائلوں کی فروخت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب کو جدید کیپیبلٹی میزائل اور متعلقہ آلات فراہم کیے جائیں گے۔ اس سے قبل امریکہ نے اسرائیل کو 6.5 ارب ڈالر کے فوجی سازوسامان کی فروخت کی منظوری دی ہے۔ محکمہ دفاع کے مطابق امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو 6.5 ارب ڈالر کا فوجی سازوسامان فراہم کیا جائے گا۔ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو فراہم کیے جانے والے فوجی سازوسامان میں 3.8 ارب ڈالر کے آپاچے ہیلی کاپٹرز اور 1.98 ارب ڈالر کی لائٹ وہیکلز شامل ہیں۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یہ فروخت اسرائیل کی موجودہ اور مستقبل کی سیکیورٹی خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت میں اضافہ کرے گی۔ خاص طور پر اسرائیل کو زمینی افواج کی نقل و حرکت اور آپریشنل استعداد بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ یاد رہے کہ امریکہ کو غزہ جنگ میں اسرائیل کی حمایت پر شدید تنقید کا سامنا ہے۔ کئی قانون دان حکومت سے اسرائیل کو اسلحہ کی فراہمی بند کرنے کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ چین سے بڑھتے تعلقات پر ڈونلڈ ٹرمپ کی برطانیہ کو وارننگ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کے ساتھ بڑھتے کاروباری تعلقات پر برطانیہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیجنگ کے ساتھ اس طرح کے روابط خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، جبکہ برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر نے چین کے دورے کے دوران تعلقات میں پیش رفت اور معاشی فوائد کو سراہا ہے۔ خبرساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق سٹارمر نے بیجنگ میں صدر شی جن پنگ سے 3 گھنٹے طویل ملاقات میں چین کے ساتھ زیادہ بالغ اور جدید تعلقات کی ضرورت پر زور دیا۔ تعلقات میں مارکیٹ تک بہتر رسائی، کم ٹیرف، سرمایہ کاری کے معاہدوں کے علاوہ فٹ بال اور شیکسپیئر جیسے موضوعات پر بھی بات چیت ہوئی۔ دوسری جانب واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانیہ اور چین کی قریبی تعلقات سے متعلق سوال پر کہا کہ یہ ان کے لیے بہت خطرناک ہے، تاہم انہوں نے اس بیان کی مزید وضاحت نہیں کی۔ سٹارمر نے بیجنگ میں UK چائنا بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صدر شی جن پنگ کے ساتھ ان کی ملاقات انتہائی خوشگوار رہیں اور ان کے نتیجے میں حقیقی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ انہوں نے ویزا فری سفری سہولیات اور برطانوی وسکی پر ٹیرف میں کمی کو اہم کامیابی قرار دیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر کا کہنا تھا کہ برطانیہ کو امریکہ اور چین میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان کے مطابق امریکہ کے ساتھ برطانیہ کے تعلقات دفاع، سیکیورٹی، انٹیلیجنس اور تجارت کے شعبوں میں بدستور مضبوط ہیں۔ سٹارمر کا یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ کی غیر متعلقہ پالیسیوں، تجارتی ٹیرف کی دھمکیوں اور گرین لینڈ سے متعلق بیانات نے امریکہ کے اتحادیوں میں بے چینی پیدا کر رکھی ہے۔ تاہم برطانوی حکام کا کہنا ہے کہ واشنگٹن کو چین کے دورے کے اہداف سے پیشگی آگاہ کیا گیا تھا۔ اماراتی وزیر خارجہ کا امریکی ہم منصب سے رابطہ، غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اماراتی وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید کا امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے رابطے کے دوران غزہ کی صورتحال اور انسانی امداد بڑھانے پر گفتگو ہوئی۔ اماراتی وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امن منصوبے پر عمل درآمد کی حمایت کی۔ غزہ میں فلسطینیوں کو درپیش مشکلات کم کرنے پر زور دیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان سوڈان میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سوڈان میں خود مختار سول حکومت کے قیام کی اہمیت پر اتفاق کیا گیا۔ اماراتی خبرساں ایجنسی نے مزید بتایا کہ امریکی وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے گفتگو کے دوران خطے میں دیرپا امن اور استحکام کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار کیا۔
ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔